بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے۔ یہاں پر قادیانی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وَلَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتے۔ تو یہاں پر قادیانی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ نہیں رہے، اس لیے وہ نبی نہیں بن سکے، ورنہ نبی بننے کا امکان تھا اور نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ روایت جس کو قادیانی کرتے ہیں سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، وقال ان له مرضیا فی الجنۃ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی جنت میں مقرر کر دی گئی ہے، اور آگے فرمایا وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اگر میرے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ سنن ابن ماجہ میں دو روایت نقل ہے، ایک ابو شیبہ کی روایت نقل ہے جس کو کوئی بھی ائمہ محدثین نہیں مانتا، اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ ابو شیبہ صحیح راوی نہیں ہے، اس کی جتنی روایات ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی منگڑت روایات ہے، ضعیف روایات ہے، ان کو صحیح کوئی نہیں مانتا۔ بارے میں ائمہ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ تو ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا ہے شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اس روایت کی صحت کے حوالے سے فرماتے ہیں وَقَدْ تَعَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَ السَّيِّدُ جمال الدین المحدث فی روضۃ الاحباب۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں بعض محدثین نے کلام فرمایا، یعنی اعتراض کیا کہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، جیسے کہ روضہ احباب میں سید جمال الدین محدث نے ذکر کیا۔ ایسے ہی موضوعات کبیر میں بھی یہ روایت نقل ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ فی تہذیب ھذا الحدیث باطل وجسارۃ علی الکلام المغیبات ومجازفۃ وہجوم علی عظیم۔ امام نووی تہذیب الاسماء واللغات میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ابو شیبہ نے روایت کی ہے ابن ماجہ کے اندر، یہ حدیث باطل ہے، غیب کی باتوں پر جسارت ہے اور بڑی پہ تکی بات۔ مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحت کو نہیں پہنچتی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی سند میں ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان ہے جو ضعیف ہے۔ ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کے بارے میں ائمہ محدثین جیسے امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ، امام داؤد فرماتے ہیں یہ سکہ نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے، امام نسائی فرماتے ہیں متروک الحدیث ہے، اور امام جوزجانی فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں ضعیف حدیث ہے، اور اس طرح امام دارقطنی جن کی بہت سی روایات کو قادیانی نقل کرتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں اس بارے میں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اور قادیانی یہاں اپنے جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ایک ضعیف روایت کا سہارا لے رہے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے والی بات ہوگی۔ تو یہاں پر جو صحیح روایت ہے ابن ماجہ کی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ پڑھوں گی۔ صحیح بخاری میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہے کہ قال قلت لعبد اللہ ابن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قضى ان يكون بعد محمد نبیا لعاش ابنہ ابراہیم۔ اسماعیل راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن اوفا نے فرمایا وہ ابراہیم چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے، اگر کسی کو حضور کے بعد نبی بننا ہوتا تو آپ کے بیٹے ابراہیم زندہ ہوتے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ یہاں پر اگر غور کریں تو صحیح روایت جسے ابن ماجہ باب میں پہلے لے کر آئے، امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے صحیح بخاری میں، اور مرزا قادیانی بخاری شریف کے بارے میں کہتا ہے کہ شہادت القرآن اپنی کتاب اور روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ بخاری شریف کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تسلیم کیا، اور مرزائیوں میں اگر دیانت نام کی کوئی چیز ہوتی تو صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں ایک ضعیف اور منکر الحدیث روایت کو نہ لیتے۔ تو یہاں پر ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن اوفا سے مروی ہے مسند احمد میں، قال سمعت ابن ابی اوفا بقول لو کان بعد النبی نبی ما مات ابنہ ابراہیم۔ ابن ابی حالت فرماتے ہیں میں نے ابی اوفا سے سنا، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لیے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، اگر حضور کے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو حضرت ابراہیم فوت نہ ہوتے۔ اسی طرح حضرت انس سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کے وقت عمر کیا تھی، تو آپ نے فرمایا قد ملا المہدی ولو بقی لکان نبیا ولکن لم یکن لیبقى لان نبیکم آخر الانبیاء۔
وہ اتنے تھے کہ جھولے کو بھر دیتے تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے باقی رہتے تو نبی ہوتے، لیکن اس لیے باقی نہیں رہے کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں، یعنی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے حضرت ابراہیم بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اب مرزا قادیانی خود لکھتا ہے بخاری و مسلم کے بارے میں، وہ لکھتا ہے کہ جو بخاری و مسلم کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کی روایت اس وقت لی جائے گی جب وہ بخاری و مسلم کے مطابق ہوں۔ اب جو روایت قادیانی پیش کر رہے ہیں ابن ماجہ کی، ہزار میں یہ جو بات لکھی ہے قادیانیوں کی اس عقیدے کے مطابق، مرزا قادیانی کی اس بات کے مطابق جو روایت قادیانی پیش کرتے ہیں وہ بخاری و مسلم کے خلاف ہے، اس لیے وہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور وہ ضعیف روایت ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ لو استعمال ہوا ہے اس کا معنی اگر ہے، اور یہ لفظ کبھی کسی چیز کے محال ہونے کو بیان کرتا ہے، کبھی کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، جیسے اللہ نے کہا لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو زمین پر فساد ہوتا، اور ایسے ہی لو اہمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اور حرف لو سے ایک اور حدیث بھی نبی پاک سے روایت نبی پاک نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وصیۃ الا اتباع، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو اللہ ان کے لیے نجات نہ دیتے جب تک میری اتباع نہ کرتے۔ اب یہاں پہ بھی لفظ لو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت ثابت ہے، تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے کہ لفظ لو سے امکان موسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونے کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو سکتے ہیں، جیسے قادیانیوں نے لفظ لو کو امکان کے لیے ثابت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، جیسے لو کان بعدی نبی لکان عمر، ان کے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے، تو حضرت عمر کی شان بیان ہوئی، اور ایسے ہی جو لو عائشہ نبی اپنے بیٹے کے لیے جو لو کا لفظ استعمال ہوا، اس سے نبوت ثابت نہیں ہوتی، اس سے لفظ لو ان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان حیا موسیٰ میں لفظ لو استعمال کیا، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں، اگر میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو ان پر میری اتباع لازم ہوتی، اس وقت تک نجات نہ ملتی جب تک وہ میری اتباع نہیں کرے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے لفظ لو سے، حضرت عمر فاروق کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی آیت میں جو لفظ لو اللہ نے کہا کہ میرے علاوہ معبود ہوتے، تو اس میں محال ہونا ثابت ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ سے قادیانیوں خدا کا واسطہ لوگوں کو گمراہ مت کرو، لوگوں سے ایمان کی دولت مت چھینو۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر لازمی کریں۔